حج کے دن ہوں، عمرے کے مہینے یا طواف کعبہ کا قصد، زائرین مکہ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس شہر امن گیا ہو اور آب زمزم کا تبرک لیے بغیر واپس آیا ہو۔ آج ہر سال تقریباً 30 لاکھ حجاج کرام فرائض حج ادا کرنے مکہ مکرمہ آتے ہیں، سیر ہو کر آب زمزم پیتے ہیں اور بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ بطور مقدس نشانی لے کر جاتے ہیں۔ اسے پینے والے بھی اسے پرتاثیر پاتے ہیں، ان کی تھکن دور ہوتی ہے اور انہیں حیرت انگیز تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے بہترین معدنی پانی یعنی منرل واٹر میں بھی آب زمزم جیسا ذائقہ اور اثر نہیں پایا ہے۔ بہت ممکن ہے ہر شے اور مظہر کی عقلی توجیہ تلاش کرنے والا معقول ذہن اسے لوگوں کی محسوس نفسیاتی کیفیت یا عقیدت مندی سے پیدا ہو جانے والے رجحان کا فطری نتیجہ قرار دے۔ لیکن آب زمزم کا معجزہ صرف اس کی کیمیائی ترکیب، ذائقے اور تاثیر تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ اور اہم خصوصیات بھی اس آب مقدس سے وابستہ ہیں جو کسی غیر جانبدار اور متجسس سائنسی ذہن رکھنے والے شخص کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آب زمزم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں 4000 سال قبل کے زمانے میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے اس بے آب و گیا اور بے نام وادی کے عین درمیان میں تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ کر چلے گئے۔ شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر رو رہے تھے۔ بی بی ہاجرہ کا چہرہ پریشان تھا، لیکن دور دور تک کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بے زبان اسماعیل کو وہیں وادی میں چھوڑ کر ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا ایک کے بعد دوسرا چکر لگا رہی تھی۔ ہر پھیرے پر پیاس سے بلکتے ہوئے اسماعیل کی آواز ان کے تھکتے ہوئے پیروں کو رکنے نہیں دیتی تھی اور وہ ایک بار پھر پہاڑی کی جانب بڑھ جاتی کہ شاید اس مرتبہ بلندی پر پہنچ کر قریب سے گزرتا ہوا کوئی کارواں نظر آ جائے۔ 7واں پھیرا مکمل کر کے ہاجرہ واپس وادی کی طرف اتر رہی تھیں۔ پیاس کی شدت سے نڈھال اسماعیل علیہ السلام روتے روتے اپنی ایڑیاں بھی زمین پر رگڑنے لگے اور بی بی ہاجرہ کے دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے پانی ابل پڑا۔ اپنے رب کے اس معجزے پر شکر گزار یہ خاتون پہلے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلاتی اور پھر اپنے سوکھے حلق کو تر کرتی۔ اسی اثنا میں پانی خاصا پھیل چکا تھا۔ اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے وہ مٹی اور پتھروں کا ایک حصار بناتی۔ رب کائنات کو اس نیک بی بی کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ آنے والے دنوں میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں یعنی سعی کو ارکان حج میں شامل کر لیا گیا تاکہ اس واقعے کی یاد ہمیشہ تازہ رہے۔ یہ معجزاتی چشمہ جو زمزم سے منون ہو کر مشہور ہوا، اسی کے فیض کی بدولت یہاں ایک شہر آباد ہوا جسے قرآن پاک میں بلد الامین یعنی امن کا شہر کہا گیا۔ چند سال بعد اسی چشمے کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کا قبلہ اور روئے زمین پر مقدس ترین مقام قرار پایا۔ اس کے 2500 سال بعد لگ بھگ 450 عیسوی کا زمانہ تھا۔ سنت ابراہیمی کے تحت ہر سال ذی الحج کے مہینے میں حج کی غرض سے آنے والے زائرین کی شہر مکہ میں آمد ایک معمول بن چکی تھی۔ شیبہ جو کہ عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے، قریش کے سردار مقرر ہوئے اور دیگر امور کے علاوہ حاجیوں کی ضیافت یعنی ان کے کھانے پینے کا اہتمام بھی انہی کے ذمہ تھا۔ مکہ میں پانی کا انتظام انتہائی دشوار کاموں میں سے ایک تھا۔ شیبہ نے سینہ بسینہ روایات میں یہ سن رکھا تھا کہ چاہے زمزم کا پانی میٹھا اور خوش ذائقہ ہے، مگر مشکل یہ تھی کہ برسوں پہلے جب بنو خزاعہ نے قبیلہ جرہم سے جنگ کرنے کے بعد انہیں یہاں سے بے دخل کیا تو قبیلہ جرہم کے آخری سردار مزاج جرہمی نے جاتے جاتے کعبہ کے کچھ نذرانوں کو جو کہ اس کے پاس تھے زمزم میں ڈال کر اوپر سے پاٹ دیا۔ اب اس واقعے کو اتنے برس گزر چکے تھے کہ چاہے زمزم صرف ایک داستان بن کر رہ گئی تھی۔ مکہ کے لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ چاہے زمزم بیت اللہ کے آس پاس کہیں پر موجود ہے، لیکن کہاں یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اہل قریش اسے تقریباً بھول چکے تھے۔ شیبہ چاہتے تھے کہ چاہے زمزم کو تلاش کیا جائے اور اسے کھود کر صاف کیا جائے، مگر مشکل یہ تھی کہ اس کا سراغ ناپید تھا۔ معلوم نہیں تھا کیوں چاہے زمزم کی فکر انہیں پوری طرح گھیر چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دبے الفاظ میں یہاں تک کہہ دیا کہ چاہے زمزم کی تلاش ناممکن ہے اور عبد المطلب ایک لا حاصل کوشش کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ہر روز سونے سے پہلے وہ زمزم کے بارے میں دیر تک سوچتے رہتے کہ کاش مجھے اس کنویں کا سراغ مل جائے تاکہ میں حاجیوں کو اس کا پانی پلا سکوں۔ ایک دن عبد المطلب خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے یہی سوچ رہے تھے۔ سوچتے سوچتے غنودگی کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ اٹھو اور زمزم کو کھود، تم اسے کھود کر کبھی پشیمان نہیں ہوگے،
یہ تمہارے معزز محترم باپ اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے، اس کا پانی خشک ہوتا ہے نہ کم، تم اس سے بے شمار حاجیوں کو پانی پلا سکو گے۔ عبد المطلب چونک کر بیدار ہو گئے، غیبی آواز کا ایک ایک لفظ ان کے ذہن میں واضح تھا۔ دوسرے روز بھی وہ اسی جگہ آرام کر رہے تھے کہ خواب میں وہی آواز پھر سنائی دی۔ تیسرے دن اس آواز سے عبد المطلب کو پھر وہیں اور اسی کیفیت میں مخاطب کیا گیا، مگر اب کی بار زمزم کا پتہ بھی بتایا۔ زمزم کا کنواں اس جگہ ہے جہاں کل تم ایک کوے کو اپنی چونچ سے زمین کھودتا دیکھو گے۔ اگلے دن عبد المطلب کنواں کھودنے کی تیاری کر کے کعبہ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہ کسی نشانی کے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سیاہ رنگ کا ایک کوا غوطے لگاتا ہوا آیا اور زمین پر ایک جگہ اتر کر اپنی چونچ سے مٹی کھودنے لگا۔ اس جگہ کی فوری طور پر کھدائی کروائی گئی اور خواب سچ ثابت ہوا۔ کھدائی پر مزاج جرہمی کے دفن کردہ نذرانے اور تلواریں اور ہرنوں کے 2 سونے کے مجسمے بھی یہاں سے برآمد ہوئے۔ عبد المطلب چاہے زمزم کی از سر نو کھدائی اور صفائی کرواتے رہے اور یوں اس کا فیض ایک بار پھر جاری ہو گیا۔ پاکستانی کیمیکل انجینئر طارق حسین اپنی ایک خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے ایک بار پھر یہاں آئے اور مجھے بے اختیار زمزم کے عجائبات یاد آ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1971 میں ایک مصری ڈاکٹر کا ایک خط مصری اخبارات میں شائع ہوا جس میں بتایا گیا تھا کہ آب زمزم پینے کے لیے موزوں نہیں رہا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی ایک شکل ہے، کیونکہ اس بیان کی بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ چونکہ خانہ کعبہ ایک نشیبی مقام پر یعنی سطح سمندر سے بھی نیچے واقع ہے، لہٰذا شہر مکہ کا استعمال شدہ پانی بھی اپنے فضلے سمیت نالیوں سے گزر کر زمزم کے کنویں میں گر رہا ہوگا۔ خوش قسمتی سے یہ خبر شاہ فیصل کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، جسے سن کر انہیں شدید غصہ آ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مصری ڈاکٹر کے اس اشتعال انگیز دعوے کو غلط ثابت کیا جائے۔ انہوں نے فوری طور پر وزارت زراعت اور آبی وسائل کو حکم دیا کہ اس معاملے کی چھان بین کی جائے اور آب زمزم کے نمونے یورپی تجربہ گاہوں کو بھیجے جائیں تاکہ پینے کے حوالے سے اس کی جانچ ہو سکے۔ اس حکم کی روشنی میں وزارت نے جدہ میں ڈی سیلینیشن کے مرکز کو ہدایت کی کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھالیں۔ طارق حسین کہتے ہیں کہ میں اسی پلانٹ پر نمک ربانی کا انجینئر یعنی سمندر کے کھارے پانی سے پینے کا صاف پانی حاصل کرنے کے لیے مامور کیمیائی انجینئر تھا۔ اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے میں مکہ پہنچا اور کعبے میں تعینات سرکاری عہدیداروں سے مل کر انہیں اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہر ممکنہ مدد کے لیے ایک شخص کو میرے ساتھ کر دیا۔ جب ہم کنویں پر پہنچے تو میرے لیے یہ تعین کرنا بہت مشکل تھا کہ 18 فٹ لمبے اور 14 فٹ چوڑے تالاب کی طرف دکھائی دینے والا پانی کا بظاہر مختصر سا ذخیرہ وہی کنواں ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جاری ہوا تھا، اور اب تک ہر سال حاجیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہیں سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے شخص سے کہا کہ وہ مجھے کنویں کی گہرائی دکھائے۔ پہلے اس نے غسل کیا اور پھر پانی میں اتر گیا، پھر وہ پانی میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ پانی کی سطح اس کے کندھے سے ذرا سی اوپر تک تھی، جبکہ اس کا اپنا قد تقریباً 5 فٹ 8 انچ تھا۔ پھر اس نے خود کو سیدھا رکھتے ہوئے کنویں کی دیواریں ٹٹولتے ہوئے ایک سے دوسرے کنارے کی طرف چلنا شروع کیا تاکہ دیوار میں موجود کسی پائپ یا نالی کا سراغ لگا لے اور یہ پتہ چلا لے کہ کنویں میں کہاں سے پانی آ رہا ہے۔ اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ پانی میں سر ڈالے، تاہم اس آدمی کو کنویں میں آنے والی کسی نالی یا پائپ کا سراغ نہیں مل سکا۔ انہیں ایک اور خیال سوجھا کہ چاہے زمزم سے بڑی بڑی ذخیرہ جاتی ٹینکیاں بھرنے کے لیے طاقتور پمپ وہاں نصب تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر کنویں کا پانی تیزی کے ساتھ اس پمپ کے ذریعے کھینچا جائے تو یقیناً وقتی طور پر پانی کی سطح گرے گی اور یوں ہم نالی یا پائپ کو براہ راست دیکھ سکیں گے، لیکن انہیں حیرت ہوئی کہ پمپنگ کے دوران بھی ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے کسی کنویں میں پانی داخل ہونے کے راستے کا پتہ چل سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ عمل ایک بار پھر دہرانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس مرتبہ اس آدمی کو ہدایت کر دی کہ وہ ایک جگہ ساکن کھڑا رہے اور کنویں میں ہونے والی کسی بھی غیر معمولی بات کا احتیاط سے مشاہدہ کرے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چلایا کہ الحمدللہ مجھے پتہ چل گیا، میرے پیروں تلے ریت میں حرکت ہو رہی ہے، پانی اسی راستے میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر اس نے پورے کنویں کا ایک چکر لگایا اور بتایا کہ پورے کنویں میں یہی کیفیت ہر جگہ ہے۔ دراصل کنویں میں آنے والا پانی تہہ کے ہر مقام سے یکساں طور پر داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی سطح اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ یہ مشاہدات مکمل کرنے کے بعد انہوں نے یورپی تجربہ گاہوں کے لیے آب زمزم کے نمونے لیے۔ واپسی سے پہلے انہوں نے کعبہ کے عہدیداروں سے مکہ کے دیگر کنووں کے بارے میں دریافت کیا
انہیں بتایا گیا کہ دوسرے کنویں اکثر اوقات خشک رہتے ہیں۔ جب یہ جدہ میں اپنے دفتر واپس پہنچے اور اپنے افسر کو اس دریافت کے بارے میں بتایا تو وہ بہت متاثر ہوا، مگر اس نے انتہائی غیر معقول توجیہ بیان کرتے ہوئے خیال ظاہر کیا کہ زمزم کا کنواں اندرونی طور پر بحیرہ احمر سے متصل ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا جبکہ شہر مکہ سمندر سے تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے اور شہر کے آس پاس کے بیشتر کنویں اکثر خشک رہتے تھے۔ آب زمزم کے نمونوں کے تجزیے کے بعد یورپی تجربہ گاہوں سے جو نتائج دیے گئے تھے، ان کے تجزیاتی نتائج بھی تقریباً وہی تھے۔ زمزم کے پانی اور شہر کے دوسرے مقامات سے حاصل شدہ پانی میں کیلشیم اور میگنیشیم نمکیات کی حل شدہ مقداروں کا فرق تھا۔ آب زمزم میں ان نمکیات کی مقدار تھوڑی سی زیادہ پائی گئی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ پانی پی کر تھکے ہوئے حاجیوں کو تازگی کا احساس ہوتا ہے، مگر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آب زمزم میں قدرتی طور پر فلورائڈ مرکبات بھی موجود ہیں جو اہم جراثیم کش خصوصیات رکھتے ہیں۔ یورپی تجربہ گاہوں نے اس پانی پر جو تبصرہ کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پینے کے لیے اس سے بہتر پانی کوئی اور نہیں ہے۔ اس طرح مصری ڈاکٹر کا بیان غلط ثابت ہو گیا۔ جب شاہ فیصل کو اس کی اطلاع دی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حکم دیا کہ مصری ڈاکٹر کے دعوے کو غلط ثابت کرنے والی یہ خبر یورپی اخبارات کو جاری کر دی جائے۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی کہ آب زمزم کے تجزیاتی مطالعے کے بعد اس کی کیمیائی ترکیب منظر عام پر لائے گی۔ در حقیقت آپ جتنا کھوجتے چلے جائیں اتنے ہی زیادہ عجائبات آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ اس پانی یعنی آب زمزم میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات پر ایمان لاتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کو آب زمزم کی کچھ امتیازی خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ کنواں از خود کبھی خشک نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس اس نے پانی کی بڑھتی ہوئی ضروریات ہمیشہ پوری کی ہیں۔ اس کا ذائقہ اور اس میں موجود نمکیات کی مقدار چاہے زمزم وجود میں آنے سے لے کر آج تک جوں کی توں ہے۔ اس کی نوشیدگی یعنی پینے کے لیے موزونیت بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عازمین حج یا عمرہ میں سے کوئی آب زمزم پینے کی وجہ سے بیمار پڑا ہو۔ اس کے برعکس اسے پینے والوں نے ہمیشہ خود کو تازہ دم اور چاقو چوبند ہی پایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی کنویں کے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اسے کیمیائی طور پر صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آب زمزم کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بیشتر کنووں میں کھدائی کے کچھ عرصے بعد دیواروں پر نامیاتی اجسام اور خضر و نباتات وغیرہ پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ چند سال ہی میں ان کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے جو کنویں کے پانی کو بد ذائقہ اور بدبودار کر کے پینے کے لیے ناموزوں بنا دیتا ہے۔ چاہے زمزم کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس میں ایسی کسی نامیاتی افزائش کے آثار نہیں پائے گئے۔ وقتاً فوقتاً آب زمزم کا کیمیائی تجزیہ ہوتا رہا ہے اور ہر بار اسے صحت بخش خصوصیات سے مالا مال پایا گیا ہے۔ 1400 ہجری یعنی 1980 میں شاہ خالد آل سعودی مرحوم کی زندگی میں چاہے زمزم کی صفائی اور کنویں کے چاروں طرف جمع ہونے والے پانی کی نکاسی کا انتظام بہتر بنانے کے بعد آب زمزم کے کچھ تازہ نمونے امریکی تجربہ گاہوں میں تجزیے کے لیے روانہ کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسی دوران سعودی عرب کے مغربی صوبے میں واقع پانی کی فراہمی اور آلودہ پانی کی صفائی پر مامور سرکاری شعبے کی ایک تجربہ گاہ میں بھی کچھ نمونوں کا تجزیہ کیا گیا۔ بعض مقامات پر ڈاکٹر احمد عبد القادر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آب زمزم کی پی ایچ ویلیو یعنی ہائیڈروجن آئنز کی تناسبی مقدار 5.7 ہے، یعنی اس میں معمولی سے الکلائن خواص بھی ہیں۔ امریکی تجربہ گاہوں کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آب زمزم میں معلوم شدہ عناصر کے علاوہ مزید 30 عناصر کی انتہائی معمولی مقداریں یا ٹریس اماؤنٹس بھی موجود ہیں۔ مختلف کیمیائی تجزیات کے بعد آج یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سعودی عرب کے گرم اور خشک موسم میں ہونے والی زیادہ تبخیر کی وجہ سے آب زمزم میں نمکیات کی شرح نسبتاً زیادہ ہوتی ہے جو اسے انسانی جسم کے لیے مفید بناتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پانی کے بارے میں خاصی تفصیلات جاری کی ہیں جن کے تحت کسی بھی مقام پر دستیاب پانی میں پینے کے لحاظ سے موزونیت کا تعین کر کے درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ جب آب زمزم کا تجزیہ ان معیارات کے مطابق کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ یہ پانی نہ صرف پینے کے لیے بہت موزوں ہے بلکہ عمومی صحت پر بھی اس کے انتہائی مثبت اور غیر معمولی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کے زمانے میں چاہے زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی ہے، یعنی یہ آج تک 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے۔ مکہ کا شہر جس وادی میں ہے وہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں والے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ حرم شریف وادی میں سب سے نچلے مقام پر ہے
خانہ کعبہ اور مسجد الحرام سمیت پورا شہر مکہ ریت اور گاد کی تہہ پر واقع ہے، جس کی گہرائی 50 سے 100 فٹ تک ہے اور جس کے نیچے آتشی چٹانوں کی ایک تہہ پھیلی ہوئی ہے۔ چاہے زمزم بھی ریت کی اسی تہہ پر واقع ہے اور اس میں پانی کی سطح اطراف کی زمین سے 40 تا 50 فٹ کی گہرائی پر ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے زمزم میں پانی پہنچانے کا کام نفوذ پذیر ریت پر مشتمل ایک تہہ سے ہوتا ہے جسے ریت سے بھری ہوئی ایک لمبی سرنگ کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایکویفائر کسی ڈھلان سطح کی مانند ابو القبیس پہاڑ کی سخت چٹانوں کے نیچے سے گزرتی ہوئی کچھ اوپر کو اٹھتی ہوئی طائف کی پہاڑیوں تک چلی گئی ہے۔ اس کا انکشاف جون 1982 میں اس وقت اتفاقیہ طور پر کی فوری چھان بین کے لیے ایک ہنگامی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی میں شاہ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرل سے وابستہ ارضی طبیعیات کے پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر عدنان نیازی بھی شامل تھے۔ پانی کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ سرنگ میں بھرنے والا پانی اور چاہے زمزم کا پانی بالکل ایک جیسے تھے، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ سرنگ میں کھدائی کے کام نے کنویں تک پانی پہنچانے والی ایکویفائر میں شگاف ڈال کر اس فراہمی کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ جون 1982 میں جن لوگوں کو اس سرنگ میں جانے کا موقع ملا تھا، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سرنگ کی ٹوٹی ہوئی چھت میں سے پانی کا سیلاب سا ابلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہرحال فوری مرمت کے بعد یہ شگاف بند کر دیا گیا اور یوں چاہے زمزم کو پانی کی فراہمی دوبارہ بحال ہو گئی۔ 1950 کے ابتدائی برسوں سے پہلے تک چاہے زمزم سے پانی نکالنے کے لیے دستی نظام استعمال ہوتا تھا۔ ان دنوں اس کنویں میں پانی کا احراز اتنا ہوتا تھا کہ حج کے دنوں میں پانی کی اضافی ضرورت بآسانی پوری ہو جاتی تھی، جبکہ اس زمانے میں حاجیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ آج ہر سال یہاں تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ افراد فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے زمزم سے مسجد نبوی کو مدینہ منورہ میں بھی پانی فراہم کیا جاتا ہے، جس کے لیے مکہ سے مدینہ تک 450 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھائی گئی ہے۔ 1968 میں حج کے دوران شدید طوفان کی وجہ سے بیت اللہ شریف میں بھی سیلاب آ گیا تھا اور ایک وقت وہ بھی آیا جب پانی خانہ کعبہ کے دروازے تک آ گیا، جو زمین سے تقریباً 7 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ حرم شریف کی نچلی منزلیں مکمل طور پر زیر آب آ گئی تھیں اور تقریباً 30 حاجی ڈوب کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکام کو یہ خیال آیا کہ بارش اور سیلاب کا پانی چاہے زمزم تک بھی یقیناً جا پہنچا ہوگا، لہٰذا اسے صاف کرنا چاہیے۔ اس طرح پہلے مطاف یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کی جگہ سے پانی نکالا گیا۔ اس مقصد کے لیے طاقتور پمپ نصب کیے گئے تھے جو تقریباً 1800 گیلن فی منٹ کی رفتار سے پانی کھینچ سکتے تھے۔ بعد ازاں انہی پمپوں کو چاہے زمزم میں سے پانی کھینچنے اور صفائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ منصوبہ کچھ یہ تھا کہ پہلے ان پمپس کے ذریعے پورا کنواں مکمل طور پر خشک کر دیا جائے، پھر اس میں بتدریج خالص آب زمزم دوبارہ سے جمع ہونے دیا جائے۔ یہ بات آج بھی تاریخ کے ریکارڈ پر ہے کہ 4 مکعب فیٹ فی سیکنڈ کی زبردست طاقت رکھنے والے یہ پمپ بڑی دیر تک چلتے رہے مگر چاہے زمزم میں پانی کی سطح کم نہ ہوئی۔ جب کنواں خشک ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو چند گھنٹوں بعد یہ کوششیں ترک کر دی گئیں۔ دنیا کا کوئی بھی کھلا کنواں لے لیجئے، اس کا استعمال شروع ہونے کے کچھ سال بعد ہی اس میں الجی یعنی کائی پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس کے پانی میں بدبو کا مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے برعکس چاہے زمزم 1400 سال سے استعمال میں ہے، لیکن وہاں اب تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چند سال پہلے تک یہ پانی کسی ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارے بغیر فراہم کیا جاتا تھا، تاہم کچھ عرصے سے سعودی حکام نے اس کی کلورینیشن یعنی پانی سے کلورین گزارنے کا عمل ضرور شروع کر دیا ہے۔ چاہے زمزم پر آ کر زیر زمین پانی کے بہاؤ اور ہائیڈرولوجی کے تمام قوانین دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک واضح معجزے سے کم نہیں ہے۔ رہا سوال ان لوگوں کا جنہوں نے اس آنکھوں دیکھی سچائی کو نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہے، تو انہیں راہ راست پر لانے کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا، پھر ہماری اور آپ کی باتیں ان پر کیا اثر کریں گی؟ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔